السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، چلیے آج ہم پیراگراف نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ پچھلے دنوں جب تم نے مجھ پر رعب جمانے کے لیے قسطوں پر ایک فریج خریدا تو میری بیوی میرے سر ہو گئی۔ ہمارے گھر میں فریج ضرور ہونا چاہیے، چنانچہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے فریج خریدنا پڑا۔ اب سنا ہے کہ تم قسطوں پر ٹیلی ویژن سیٹ خریدنا چاہتے ہو۔ خدا کے لیے ایسا نہ کرنا ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا۔ فریج کی قسط بھی بڑی مشکل سے ادا کرتا ہوں، اگر ٹیلی ویژن کی قسط بھی ادا کرنی پڑی تو میرا تو دیوالا ہی پٹ جائے گا۔ میں جانتا ہوں کم و بیش تمہارا بھی یہی حال ہے، یعنی بقول شاعر تم مسکرا رہے ہو مگر جانتا ہوں میں، بہتر تمہارا حال نہیں میرے حال سے۔ دیکھیں اس پیراگراف میں جب مصنف کہتا ہے ہمسائے سے کہ پچھلے دنوں جب تم نے مجھ پر رعب جمانے کے لیے قسطوں پر فریج خریدا تو میری بیوی بھی کیا ہے میرے سر ہو گئی، یعنی میری بیوی مجھ سے ضد کرنے لگی اور کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں بھی فریج ضرور ہونا چاہیے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مصنف کو کیا ہے فریج خریدنا پڑا۔ اب میں نے سنا ہے، مصنف کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ اب تم ٹیلی ویژن سیٹ خریدنا چاہتے ہو، خدا کے لیے ایسا نہ کرنا ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا۔ فریج کی قسط ابھی بڑی مشکل سے ہی ادا کرتا ہوں، اگر ٹیلی ویژن بھی مجھے خریدنا پڑا تو میرا تو دیوالا ہی پٹ جائے گا، یعنی میں تباہ برباد ہو جاؤں گا۔ میں جانتا ہوں کم و بیش تمہارا بھی یہی حال ہے، یعنی بقول شاعر یہاں پر ایک شعر دیا ہوا ہے، تم مسکرا رہے ہو مگر جانتا ہوں میں، بہتر تمہارا حال نہیں میرے حال سے۔ یعنی اس شعر کا مطلب ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم اوپر سے تو مسکرا رہے ہو لیکن اندر سے بھی تم کیا ہے میری طرح پریشان ہو۔ چلیے نیچے پیراگراف میں دیکھیے، یہ دوسری بات ہے کہ تم کھلے بندوں کبھی اس بات کا اعتراف نہیں کرو گے کہ ہم دونوں ایک ہی ناؤ میں سوار ہیں۔ دیکھیں یہاں پر یہ ایک ہی ناؤ میں سوار ہونا یہ ایک محاورہ ہے اور اس پر آپ کو مضمون بھی آ سکتا ہے کہ ایک ہی ناؤ میں سوار ہونا، اور آپ کو اس سبق کے مشق میں بھی دیا ہوا ہے ایک ہی ناؤ میں سوار ہونا، اس پر مزہ ہے، یہ مضمون تحریر کیجیے۔ کبھی کبھی تم میرا قافیہ تنگ کرنے کی خاطر، قافیہ تنگ کرنا یعنی پریشان کرنا، کبھی کبھی تم میرا قافیہ تنگ کرنے کی خاطر اپنی بیوی کے لیے قیمتی ساڑی یا زیور لے آتے ہو، اسے پہن کر جب تمہاری بیوی شیخی بگھارتی ہے، یہ ساڑی 500 میں آئی ہے، یہ زیور 2000 روپے کا ہے، تو میری بیوی کے سینے پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں اور وہ اسی دن سے فرمائش کرنے لگتی ہے کہ اس سے قیمتی ساڑی یا زیور لائیے، نہیں تو مجھے کھانا ہضم نہیں ہوگا اور نہ ہی نیند آئے گی۔ گزشتہ اتوار کو تمہاری بیوی نے اپنے بچے کے جنم دن پر 25 عورتوں کو مدعو کیا۔ اب میری بیوی کا تقاضا ہے کہ 2 ہفتوں کے بعد جب میں اپنے بچے کا جنم دن مناؤں گی تو کم از کم 50 عورتوں کو دعوت دوں گی ورنہ ہمسائی کی نظر سے گر جاؤں گی۔ اس پیراگراف میں دیکھیے مصنف کہتے ہیں اپنے ہمسائے سے کہ کبھی تم مجھے پریشان کرنے کے لیے جب اپنی بیوی کے لیے قیمتی ساڑی یا زیور لے کر آتے ہو اور جب تمہاری بیوی اسے پہن کر جب شیخی بگاڑتی ہیں یعنی بڑی بڑی باتیں کرتی ہے، یہ ساڑی 500 میں آئی ہے، زیور 2000 کا ہے، تو میری بیوی کے کیا ہے سینے پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں، مطلب اسے اچھا نہیں لگتا ہے اور وہ اسی دن سے فرمائش کرنے لگتی ہے کہ مجھے بھی کیا ہے اسی طرح کا زیور ساڑی لے کر آئیے، نہیں تو مجھے کھانا ہضم نہیں ہوگا اور مجھے نیند نہیں